وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی دعا کا ادب، جس میں سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت درج ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی تھی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر اس کو بلایا اور اسے یا کسی دوسرے سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھے، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ جی سنن نبی داود کا حوالہ ہے اور لکھا بھی ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح الالبانی کا حکم ساتھ موجود ہے۔ اچھا جی، اور محترم بھائی یہ سنن نسائی کے اندر بھی آتی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن نسائی میں 1284 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے نماز پڑھی تو مثلا لم یحمد اللہ ولم یصلی، نہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی نہ اس نے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا تھا جلتا ایھا المصلی، کہ اے نمازی تو نے جلدی کی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اسے یعنی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دعا کر عدو، دعا کر تجب، قبول کی جائے گی، اور پھر سوال کر تجھے ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو تشہد کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور یہ ابن خزیمہ کے اندر 709 نمبر پر بھی حدیث موجود ہے، اور کئی کتابوں کے اندر بھی آتی ہے۔ تو اس سے بھائی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ درود نہ پڑھے تو پھر اس کی دعا جو ہے وہ کس طرح قبول کی جائے گی۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں نا، وہ ترمذی وغیرہ کے اندر جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، تو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھی تشہد پڑھا، درود پڑھا، اور درود کے بعد جب درود پڑھا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا سل تؤتا، اب تو سوال کر تجھے ملے گا، اب تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر ترتیب اس طرح کی ہونی چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنے کے بعد پھر بندہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، یعنی تشہد مکمل کر کے پھر درود کے بعد پھر دعا۔ اور حدیث مسلم وغیرہ کے اندر بھی یہ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ عبدہ ورسولہ کہتا ہے پھر فلیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ فیدعو، پھر اس کو اختیار حاصل ہے کہ جو دعا اسے پسند ہے وہ دعا وہ مانگ سکتا ہے، جی جو دعا اسے اچھی لگتی ہے وہ دعا کرے۔ تو یہ سمجھو کہ دعا کی قبولیت کی جگہ اور محل ہے، اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔